الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین اسلام عطا کیا ہے، انتہائی خوبصورت دین ہے اور یہ کامل اکمل دین ہے، اور جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ دین فطرت ہے۔ انفرادی زندگی ہو انسان کی، اس سے لے کر ایک معاشرے کی اجتماعی زندگی ہو، تمام پہلوؤں پر دین اسلام ہماری کامل اور اکمل رہنمائی کرتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مطہرہ جو ہے اس کو اسوہ حسنہ کامل نمونہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اگر بات کی جائے مکارم اخلاق کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے اس کائنات میں مبعوث فرمایا گیا، اور یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق مبارکہ ہیں وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور اگر بات کی جائے معاشرتی آداب کی تو دین اسلام کو اس لیے تو دیگر جو مذاہب ہے اس پر فوقیت حاصل ہے کہ اسلام کے پاس جو آداب معاشرت ہیں وہ امتیازی ہیں، اور دوسرے مذاہب کے اوپر اسلام کو اس لیے فوقیت حاصل ہے کہ دین اسلام نے خوبصورت ترین دین اور ضابطہ حیات جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور اگر بات کی جائے آداب معاشرت کی تو قرآن کریم میں سورہ الحجرات انتہائی خوبصورت چارٹر، انتہائی خوبصورت منشور آداب معاشرت کا سورہ الحجرات کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اگر ہم ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو انتہائی خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا سکتا ہے۔ اسی اہم موضوع پر آج ہم بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اور ہمیں علمی موتی اور میں سمجھتا ہوں کہ علمی فکری آراء ہمیں عطا کرنے کے لیے، ہمیں مستفید کرنے کے لیے مہمان شخصیات ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، اور ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عین الحق بغدادی صاحب، اور ان کے ساتھ علامہ رشید ترابی صاحب۔ تینوں مہمانوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ تینوں نے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور ہماری علمی و فکری رہنمائی فرمائیں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، شاہ صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں۔ شاہ صاحب، معاشرتی آداب، دین اسلام نے اس حوالے سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کلیئر کٹ اور واضح طور پر تعلیمات دے دیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام نے اپنا خاصہ یہ پیش کیا ہے کہ معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، اسے بہترین بنانے کے لیے اسلام نے جو ہمیں اصول عطا فرمائے وہ امتیازی ہیں، اور دیگر جو مذاہب ہیں ان پر فوقیت اس لیے اسلام رکھتا ہے کہ اسلام کے پاس سب سے بہترین تعلیمات ہیں۔ آداب معاشرت ہوں اور معاشرتی آداب ہوں، دین اسلام اس کی اہمیت کیوں بیان کرتا ہے اور کیا آداب دین اسلام نے ہمیں بیان کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی اور ایک ضابطہ اخلاق کا نام ہے، اور اس سے بہتر دستور حیات آج تک تاریخ انسانیت میں کسی نے پیش نہیں کیا۔ بے شک۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک باضابطہ کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں عطا کی ہے، اور جس پر عمل کر کے سب سے بہترین انداز میں خود سرور کائنات صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہاری بہترین نمونہ ہے تو میرے محبوب کے طرز زندگی میں ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ القرآن۔ یہ سارا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کو، آپ کے اخلاق کو بیان کرتا ہے، آپ کا طرز زندگی اس کو بیان کرتا ہے۔ تو یقیناً آپ نے اس حوالے سے جو بات کی ہے، خاص طور پہ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اہم معاشرتی آداب سکھائے ہیں کہ ہم نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ ایک خوبصورت ترین معاشرہ جو ہے دنیا کے اندر وہ قائم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں مدینہ طیبہ میں وہ پیش کیا، دنیا کے سامنے ایک نمونہ اور ماڈل کے طور پہ۔ پھر اس سے خلافت راشدہ کے اندر بھی وہ ایک اعلیٰ نمونہ اور ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا۔ تو وہ کیا تھا اس کے سورہ الحجرات میں اللہ نے ہمیں کیا اصول بنیادی عطا کیے؟ سب سے پہلا جو اصول معاشرت ہمیں عطا کیا وہ سورہ الحجرات میں وہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے، اور یہاں پہ لفظ فاسق کی جانب سے، اور اس کے کئی معانی اور مطالب ہیں، اور ہمارے ایک بہت فاضل بزرگ بھائی ہیں، دوست ہیں
بڑی عالم فاضل شخصیت ہیں علامہ طیب طاہری صاحب، جی علامہ طیب طاہر پنجپیری صاحب، انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے کسی بے اعتبار شخص کی، یعنی فاسق کا معنی یہ بڑا مجھے بڑا پسند آیا ان کا یہ لفظ، کسی بے اعتبار شخص کی جانب خبر آئے کسی کے بارے میں کیا جاتا ہو، جی ہاں، تو اس کے اوپر فوراً یقین نہ کیا کرو، پہلے اس کی تحقیق کیا کرو، چھان پھٹک کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات پر اور اس کی رپورٹ پر اور اس کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے کسی گروہ کو کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، بعد میں حقیقت سامنے ہے تمہیں سوائے پچھتاوے کچھ حاصل نہ ہو۔ اور تو یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز جو بہت زیادہ آ چکی ہے۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور یقیناً آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا انتشار کا باعث ہے، جہاں سوشل میڈیا میں فوائد بھی ہیں وہاں پہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو سنی سنائی باتیں ہیں، جو جس طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ فاسق کی خبر جو ہے ہم نے بلا تحقیق اور بغیر تحقیق کے ہم نے ان چیزوں کو آگے پھیلانا شروع کر دیا، اور اس کے رزلٹ یہ ہوتے ہیں کہ اس کے رزلٹ کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے اس کا امن جو خراب ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگلا موضوع جو ہے سورہ الحجرات کا شاہ صاحب نے آغاز کر دیا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَصْلِحُوا، اگر کوئی آپس میں لڑ پڑے، کسی کی کسی بات پر غلط فہمی ہو جائے تو اس کی صلح کروا دو۔ آج ہم کس قدر اس تعلیم پر عمل کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ اسامہ بھائی، بہت اہم موضوع، بالخصوص یہ معاشرتی آداب آج کل جس کی سب سے زیادہ ہم میں کمی ہے، اس کے اوپر آپ نے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ پورا قرآن عظیم، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ ایک تھیوری ہے اور یہ دستور حیات ہے جو کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا، اور پھر اس تھیوری کو پریکٹیکل اس کا کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آپ علیہ السلام نے جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی بتا دیا کہ اخلاق کے ذریعے، اور آپ کے اخلاق کیا تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ قرآن تھا۔ اب قرآن میں جو اصول عطا کیے گئے تو اس میں یہ جو صلح کا پہلو آپ نے دیا ہے، آج کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی شدت کے ساتھ یہ لڑائی جھگڑے پائے جاتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور اسی آیت کا یہ پہلا جز جس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو میجورٹی آج کل ہمارے جو تنازعات ہیں وہ اسی بنیاد پر ہیں کہ ہم خبر کی تصدیق نہیں کرتے۔ بالکل صحیح۔ اگر ہم اس بات کی تصدیق کر لیں، اور جو ہمیں کسی کے بارے میں آ کر بات بتا رہا ہے، کیونکہ یہ اگر ہم روٹ لیول پہ تھوڑے سے آ جائیں، چھوٹے لیول کے اوپر، تو گھروں کے اندر بھی یہ چیز چل رہی ہوتی ہے، یا آپس میں رقابت کے لیے فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کمنٹ کیا، وہ آپ کے بارے میں یہ کمنٹ کرتا ہے، تو ہم بعض اوقات یا شرم و حیا کے مارے یا ویسے ایک ہمارے معروضی تقاضے ہوتے ہیں، ہم بات کی تصدیق نہیں کرتے، کراس چیک نہیں کرتے، ہم بس اس کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں اور دل ہی دل کے اندر بات رکھتے ہیں، اور اس بندے کے ساتھ اپنی بغض پالنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر یہ سارا معاشرہ ایک دوسرے کے خلاف اسی بغض کا جو ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی تو شامل ہو جاتی ہے نا کہ جو آپ نے بات کی، جو بات کی جاتی ہے اکثر بات پہنچتی نہیں ہے، دوسرا جا کے اس کو پہنچا کے آتا ہے کہ یہ تمہارے بارے میں بات کی گئی ہے، بات کی گئی ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی کسی کی بات کے اوپر اس وقت تک آپ یقین نہیں کریں۔ دوسرا یہ اگر کسی نے بات کی بھی ہے کس سینس میں کی، ایک بندہ جو بات کرتا ہے صرف بندے کی زبان بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، مقام بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، انداز بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، تو وہ بات کرنے ایک حوالے کا انداز کیا تھا۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کو سب سے جو عزیز کام ہے اس کے ہاں وہ یہ ہے کہ وہ دو بندوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے بھی پھر اسی کو سب سے بڑی اہمیت دی کہ جب دو لوگوں کا آپس میں تنازع ہو جائے تو ان کو صلح کروائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ اگر صلح کروانے والا جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اگر اس کو کچھ ایسی باتیں بھی بیچ میں کرنی پڑیں جو شاید حقیقت سے تعلق نہ بھی رکھتی ہوں، تو صلح کروانے کے لیے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک دوسرے کی تاکہ ہمدردی پیدا کرے، کس قدر اہمیت ہے صلح کروانے کی اور معاشرے کے اندر اصلاح کے لیے۔ علامہ رشید ترابی صاحب بھی ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، اگلا مضمون جو ہے نا وہ ہے وہ اقسطوا، انصاف جو ہے اس کو لازم پکڑو۔ انصاف ہر معاملے میں، چاہے ہم مسند پہ بیٹھے ہوئے چاہے آپ دیگر دنیاوی معاملات کے اندر ہیں، اس میں انصاف جو ہے اس کو بڑا اس پہ زور دیا گیا۔ تو کیا کہیں گے آج ہمارا معاشرہ اور انصاف کی تعلیمات سورہ حجرات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح طور پر بیان کی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔
फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ज़ात रब्बुल इज़्ज़त 2-3 मकामात पर इस उन्वान से इरशाद फरमा रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी है और उसके जवाब दुआ भी यही है जी। मैंने जो आपकी खिदमत में सूरतुल जुमुआ की आयत पढ़ी है इसमें ज़ात खुदा अपने रसूल के दुनिया में भेजने की गर्ज बता रही है जी। और फ़खरी अल्लाह फरमा अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को मबऊस किया उन लोगों में जो उम्मी हैं, ला इल्म हैं, उन लोगों में जो तालीम नहीं रखते, उन लोगों में जिनका तज़किया नफ्स नहीं है। और यहाँ पर जो इंसाफ की बात है या हकूक़ की बात है या मुआशरे की बात है, उस मुआशरे का नमूना पाक रसूल की ज़ात है। आप थोड़ा सा माजी की तरफ जाएं, जिस मुआशरे में अल्लाह का ये आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तशरीफ़ लाई, वो मुआशरा इस्लाह याफ्ता नहीं था बल्कि इस्लाह बाख्ता था। उस मुआशरे की आप मुझसे ज़्यादा मेरे मखदूम सैयद अल्लामा ज़ियाउल्लाह बुखारी हाफ़िज़ अल्लाह ताला मुझसे ज़्यादा जानते हैं। हाफ़िज़ कुरान भी और मुआशरे भी इनका है। पहली बात ये है कि आप जिन बातों पर जा रहे हैं उनका मकसद देखें कि अल्लाह ने रसूल को क्यों मबऊस किया, गर्ज़े मबऊस क्या थी। इसमें कोई शक नहीं जो आयात पढ़ी जा रही हैं या जो ये बात की बातें हैं। पहले उस मुआशरे जो उजाड़ था, वो मुआशरा जो किसी चीज़ का लिहाज नहीं रखता था, वो मुआशरा जहाँ हकूक़ की पामाली थी, वो मुआशरा जहाँ इंसाफ नामी कोई चीज़ नहीं थी। हर ताकतवर, हर ज़ोरवर कमज़ोर को कुचल डालता था, लूट लेता था। उस मुआशरे में अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपने नबी को भेजा। कुरान जो है वही हकीकी ज़ात रसूल मुस्तफ़ा है। जिस कुरान की हम तिलावत करते हैं ये मलफूजी कुरान है, जब लिखा गया तो मकतूब भी हो गया। वजूद कुरान खुद ज़ाते खुदा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा है। हमने मुआशरे की बात करनी है। मुआशरे में जब नबी अकरम आए तो सब के हकूक़ बताए, सब के हकूक़ बताए। क्या क्या हकूक़ हैं उन उजड़ लोगों में? बड़ों के हकूक़ बताए कि तुम पर छोटों के ये हकूक़ हैं, छोटों को बताए कि तुम्हारे ऊपर बड़ों के ये हकूक़ हैं। खामद को बताए कि तेरे लिए बीवी के ये हकूक़ हैं, बीवी को बताए कि तेरे लिए ये है, दोस्त को बताए कि दोस्त पर ये हकूक़ हैं, बिल्कुल ठीक है। भाई को बताए कि भाई के दूसरे भाई के साथ क्या हकूक़ हैं। यानी इस मुआशरे में जब के दरमियान भी आपने इंसाफ को मुलूज़े खातिर रखना है, चाहे वो हकूकुल्लाह हो या चाहे हकूकुल इबाद हो। बिल्कुल, वहाँ पे आपने हकूक़ का ख्याल रखना है। और इंसाफ जो है, जिस अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिसने इंसाफ उस माशरे में कायम करके दिखाया और यकीनन कहा कि ये ऐसा निज़ाम नहीं चल सकता जहाँ पर बड़ों के लिए कानून और छोटे लोगों के लिए कानून और हो। यकीनन जब कानून सब के लिए एक जैसा होगा वो माशरे खूबसूरत होंगे। शाह साहब ये बताइएगा कि सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ताला ने एक बड़ा अहम एक और पॉइंट बयान किया है, वला तजस्ससू, किसी की टो में ना लगे रहो और किसी की प्राइवेसी जो है उसको डिस्टर्ब ना करो। हमारे यहाँ प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो अगर देखा जाए फैमिली सिस्टम की बात हो, अगर दीगर माशरे की बात हो, तो प्राइवेसी सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की जाती है और हर एक को अल्लाह ताला ने हक दिया है उसकी ज़ाती जो प्राइवेसी है उसको कोई भी जो है उसके अंदर दखलंदाजी ना करे। तो क्यों हम आज किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करने पर तुले होते हैं और जबकि कुरान कह रहा है किसी की प्राइवेसी जो है उसको ख़राब ना करो, किसी की टो में ना लगे रहो। बिलाशुबा देखिए आज हमारे मुआशरे के अंदर जो बेशुमार ख़राबियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं और जिससे फितना फसाद पैदा हुआ है वो इसी टो में लगने से पैदा हुआ है बेशक। और आज जो सोशल मीडिया हम बात कर रहे थे आप अपने इंटरव्यू में, यकीनन आज उसकी यही सूरत हाल बनी हुई है कि हम दूसरों की जो प्राइवेट ज़िंदगी है उसकी तरह हम बहुत मुतवज्जे रहते हैं और अपने अयूब की तरह हम नहीं देखते कि मेरे अंदर क्या खामियाँ हैं, मेरे अंदर क्या कमज़ोरियाँ हैं। बहसीयत मुसलमान तो हमें ये दावत दी गई, हमें ये पैगाम दिया गया कि अलकय्यसुमन दाना नफ्सहु, कि दाना इंसान वो होता है कि जो अपना मुहासबा खुद करता है, अपना तज़किया खुद करता है, वो आमिला लिमा बादल मौत, और अगली ज़िंदगी के लिए अमल करता है, बेअमल बन के नहीं बैठता। और दूसरों के यूब तलाश करना, यकीन जान नबी पाक अलैहि ने हमें ये तालीम दी कि मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। अगर आप किसी का ऐब देखते हैं, कमज़ोरी देखते हैं,
تو اس کے اوپر پردہ ڈالیے. فرمایا میں اللہ کا رسول تمہیں اس بات کی بشارت دیتا ہوں, آپ کسی کی عیب کی پردہ پوشی کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تمہارے عیوب معاف کر دے گا, ان کی پردہ پوشی فرمائے گا, تمہیں اپنی مخلوق کے سامنے بے عزت نہیں ہونے دے گا. تو ہمیں تو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ دوسروں کی عزت کے رکھوالے بنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک یہ اجازت دی ہے. آج اس سے ہمارے معاشرے کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کی پرائیویٹ زندگی کو جھانکنے کے لیے کسی کے گھر کے دروازہ جو بیرونی دروازہ ہے اس پہ آنکھ لگا کر دیکھیں, اور گھر والا کوئی بچہ یا کوئی بڑا آگے سے کوئی چیز مار کے تمہاری آنکھ پھوڑ دے تو وہ مجرم نہیں ہوگا, تمہیں مجرم سمجھا جائے گا کہ تم نے ان کے گھر کے دروازے پہ اس طرح آنکھ کیوں لگائی. تو یعنی یہ صورتحال ہے ہمارے ہاں تو ڈسکشن ہی ہو رہی ہے, حتیٰ کہ آپ یقین جانیں کہ میں حیران ہوا یہ واقعہ پڑھ کر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, اور آپ رات کو جیسے آپ کا معمول تھا کہ اکثر بیشتر آپ گشت فرماتے تھے, معاشرے کو دیکھا کرتے تھے, تو آپ نے مدینہ منورہ کے ایک سائیڈ پر ایک حویلی کے اندر کچھ آوازیں سنی, تو آپ نے ذرا کسی بلند چیز پہ چڑھ کے دیکھا, باہر کی دیوار کو جھانک کر دیکھا تو اندر کچھ نوجوان تھے کہ جو اس وقت شراب پی رہے تھے. اس طرح کی صورتحال تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ وقت کے امیر المومنین ہیں, تو آپ نے جب یہ دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا حضرت علی المرضع کے ساتھ کہ مجھے اس وقت کوئی گواہ تو ملا نہیں ہے لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ جیسی ہستی امیر المؤمنین ہے اور کتنی بڑی شخصیت ہے. تو حضرت علی المرضع کرم اللہ نے فرمایا کہ البین یا امیر المؤمنین او حد فی ظہرک, یا تو آپ دلیل لے آئیں, کوئی گواہ پیش کر لیں, وگرنہ آپ خاموش رہیں, وگرنہ آپ کے اوپر حد لگ جائے گی. حد قذف جس کو کہتے ہیں, اندازہ لگائیں تو آپ خاموش ہو گئے. تو یہاں تک یعنی امیر المومنین ہے, وقت حکمران ہے. میں نے مدینہ یونیورسٹی کے اندر یہ واقعہ پڑھا ہے, ہمیں جب وہاں انہوں نے پڑھایا نا قضاء پڑھایا تو اس کے اندر ہم نے اس کو پڑھا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر احتیاط سکھائی گئی ہے کہ کسی مسلمان کی عزت آبرو, یعنی یہ اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ وقتی طور پر کوئی جرم برداشت کر لیں, آپ کسی مجرم کی جو غلط سرگرمی اس کو برداشت کر لیں, لیکن اگر آپ کے پاس پورے پروف اور دلائل اور ثبوت موجود نہیں ہے کہ جو ہمارے قانون کے تقاضے پورے کرتا ہو, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زبان کو خاموش رکھیں, آپ خاموشی رہیں, پردہ ڈال دیں اس کے اوپر. بالکل بڑی خوبصورت شاہ صاحب آپ نے بات کی, اور جو واقعہ آپ نے سنایا ہے وہ تو اس قدر میں سمجھتا ہوں کہ رونگٹے کھڑے کر دینے کہ کس قدر اہمیت ہے کہ جرم کے اوپر انسان خاموشی کر سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ اور انتشار جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے ہماری اس وجہ سے. تو یقیناً ہم تو اس کام پہ لگے رہتے ہیں, تو لیتے ہیں, لیکن اس کو لوگ آپ کی بات جی کاٹ رہا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے نا, جی اگر شرعی عدالت کے اندر کوئی بندہ ان کو اٹھا کر لے جائے نا تو ایسا کرنے والے عمومی طور پر سزاؤں کے حقدار ہوں گے. اللہ اکبر. ان پر سزائیں نافذ ہو جائیں گی شرعی طور پر. اللہ اکبر. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ ہونی چاہیے, اور اگر ہم اچھا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو جب تک ان چیزوں کے اوپر قدغن نہیں لگے گی, ان چیزوں کی روک تھام نہیں ہوگی, تو پھر یقیناً جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے ایسے ہی ہوتا رہے گا. دیگر جو مضامین ہیں سورہ الحجرات کے, ان پر بھی بات کریں گے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم علماء سے جانیں گے کیسے ہم اپنے معاشرے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اس نے معاشرت کے آداب سیکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آ کے علماء سے سوال کرتے ہیں. ویلکم بیک بھی پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں. یقیناً ناظرین کرام, اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانا ہم سب کا خواب ہے, لیکن کیا ہم نے اس خواب کو بھی پورا کرنے کے لیے وہ آداب سیکھے ہیں, وہ ان پیرامیٹرز کے اوپر چلنے کی کوشش کی ہے, وہ تعلیمات, وہ ٹیچنگ سیکھی ہیں کہ جن کو اپناتے ہوئے اپنے معاشرے کو خوبصورت کر سکتے ہیں؟ وہی آج ہم بیان کر رہے ہیں, اور علماء کرام انتہائی خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں سورۃ الحجرات کے اندر, جو ایک معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے قرآن کریم میں چارٹر دیا ہے, منشور دیا ہے, وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر عین الحق بغدادی صاحب یہ بتائیے گا کہ دین اسلام نے کسی کو برے القابہ سے بلانے سے منع کیا ہے اور کسی کا نام بگاڑنا, لیکن بدقسمتی کے ساتھ جن سے ہم نے سیکھنا تھا, یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ اوپر سے جب سسٹم نیچے آتا ہے تو وہاں سے عوام کے اندر رائج ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات سیاسی لیڈرز کو بھی دیکھتے ہیں, مذہبی لیڈرز کو بھی دیکھتے ہیں, ہم ممبر و محراب پہ دیکھتے ہیں یہ چیزیں کہ برے القابہ سے ایک دوسرے کو بلانا جو ہے سب کو منع کیا تھا, لیکن جنہوں نے ہمیں سکھانا تھا وہی ایک دوسرے کے نام جو ہے رکھنا شروع ہو گئے ہیں, اور عوام بھی ان کے لیے وہ نام جو ہے وہ بلاتی ہے. کس قدر دین اسلام نے سب منع کیا ہے؟
جی بالکل، جو برے القابات ہیں قرآن عظیم کی، کیونکہ صراحتاً آیت اس کے اوپر موجود ہے جس میں منع فرمایا گیا ہے کہ آپ نے برے القابات کے ساتھ دوسروں کو نہیں بلانا، تو جب آپ کسی کا غلط نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن عظیم کی اس آیت کی حکم عدولی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو آغاز میں بھی بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کے فوری بعد فرما دیا کہ آپ نے اس کو ایک اچھا نام دینا ہے، اور نام کے لیے بھی ہے کہ جی یہ اس کا پہلا حق ہے۔ تو جہاں پر کہا گیا کہ والدین نے بچوں کو ادب سکھانا ہے، وہاں پر ایک حق یہ ہے کہ اس کو اچھا نام بھی دینا ہے، اور نام کے بارے میں بتایا کہ وہ بہترین نام وہ ہوگا ما حمدہ و عبدہ، کہ جس میں حمد کا معنی پایا جائے یا جس میں عبد کا معنی پایا جائے، تو یہ دو معنی کے ساتھ نام کو بہترین نام قرار دیا۔ تو پہلے تو اس میں یہ عرض کروں گا کہ آج ہمارے دور میں ایک بڑا مشکل وقت یہ آ گیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھنے کے لیے ہم ایسے الفاظ کی تلاش کرتے ہیں کہ ہم ایسا نام ڈھونڈ نکالیں جو عام پبلک میں موجود نہ ہو، بالکل، اور اس کے نتیجے کے طور پر ہم کوئی ایسا نام لے آتے ہیں جس کا اسلام سے بنیادی طور پر تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا۔ صحیح ہے۔ اور یقیناً پھر جب ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں رجوع کرتے ہیں جی آپ اس کا نام بتائیں، تو ہم بھی ڈھونڈتے تھک جاتے ہیں کہ اس کا قاموس کے اندر تو کوئی معنی نہیں بنتا، آپ نے یہ کہاں سے نکالا ہے۔ تو میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ جہاں برے القابات سے منع کیا گیا ہے وہاں پر ایسا نام رکھنے سے بھی تو منع ہے کہ جس کا اصل کوئی معنی نہیں بنتا۔ نام جو ہوتا ہے اس کا انسانی شخصیت کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، میرا نام ہے عین الحق، تو میرے نام کا میری شخصیت پر اثر ہے۔ آپ کا نام ہے، آپ کے نام کا آپ کی شخصیت کے اوپر آٹومیٹیکلی ایک امپیکٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نام رکھیں گے، کیونکہ میرا بھی عرب کے ساتھ واسطہ رہا، پڑھتے رہے، محترم شاہ صاحب مدینہ شریف میں بھی پڑھے اور آج بھی ان کا تعلق عرب کے ساتھ ہے۔ عربیوں میں یہ نہیں ہے کہ وہاں پر نام انوکھا ڈھونڈا جائے کہ جو ملتا نہیں ہے کہیں پر اور پھر اس کو نام کو لیا جائے، بلکہ وہ اچھا ایک وہاں پر ایک اور جو نسب کو محفوظ کرنے کے لیے یہ بھی یہاں پر کیونکہ اس کے ریلیونٹ بنتا ہے تو ہم اس کا تذکرہ کریں۔ آج اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہم شاید اپنے دادا یا پردادا کا نام نہ بتا سکیں۔ عرب میں نسب محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایک بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام سے رکھا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ اگر میرے دادا کا جو نام ہوگا وہ میرا نام ہوگا اور پھر میرے پوتے کا نام وہ ہوگا جو میرا نام ہوگا، تو اس سے آسانی سے گیس کرتے ہیں آپ، بس اس کو ریپیٹ کرتے جائیں سیم چیز کو، ایزی بھی رہتا ہے، یاد کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور نسب بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ انتہائی ایک اہم پوائنٹ ہے، لیکن اس میں بنیادی سر جو گزارش کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے تو صرف اس ایک آیت کے اندر معاشرتی آداب کو ڈسکس کرنے کے لیے صرف ہمیں موقع دیا، اس کے اندر بہت سارے ایسے آداب ہیں جس طرح پرائیویسی میں آپ نے کہا، آپ علیہ السلام ایک بار اپنے گھر کے اندر کنگھی فرما رہے تھے تو کوئی بندہ آیا دستک دینے کے لیے تو اس نے یعنی ایک دم سے وہ پردہ ہٹا لیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ملفوف انداز میں شاہ صاحب نے اس کو بیان کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یعنی میں یہ کنگا آپ کے آنکھ میں مارتا کہ آپ اس طریقے سے گھر کی پرائیویسی کے اندر کیسے انٹر ہو رہے ہو۔ اور آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ کسی کے گھر پہ اگر دستک دینے جاتے تو آپ اس کے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے ایسے نہیں کھڑے ہو جاتے تھے، بلکہ ہمیں سکھایا کہ دائیں یا بائیں سائڈ پہ ہو کر کھڑے ہو جائیں تاکہ گھر سے آنے والا براہ راست آپ کو اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے تو آپ فرماتے کہ مجلس میں جگہ بہت ہوتی، جب کوئی آتا تو آپ اٹھ کے سائڈ پہ ہونے لگتے، یعنی خود ہی ایسے یعنی جگہ سے ہلنے لگتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ جگہ تو موجود ہے، آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ یہ ویلکم ایٹیٹیوڈ ہے کہ میں آنے والے کو مسکراہٹ کے ساتھ اور اپنی جگہ سے حرکت کر کے اس کو ویلکم کر رہا ہوں کہ تیرے مجلس میں آنے کی وجہ سے مجھے خوشی ہے۔ آج مجلسوں میں جب ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اوپر سے کوئی اہم مہمان آ جائے تو ہم اپنی کرسی سے اس وقت چہرہ اس طرف اس لیے کر لیتے ہیں کہ نہ یہ ہمیں دیکھیں نہ ہمیں کرسی چھوڑنی پڑے۔ تو دوسروں کے لیے جگہ چھوڑنا یہ امپورٹنٹ چیز ہے، معاشرتی آداب ہی کا ایک حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجالس کے اندر جگہ کو وسعت دو، دوسروں کے لیے جگہ چھوڑو، ادب ہے۔ ایک شخص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے چلا گیا، پروگرامز میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے فوری طور پر دوسرے لوگ اس کی جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، جب وہ واپس آتا ہے تو پھر وہ جگہ اس کے لیے نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ ہمیں اصول یہ سکھایا گیا کہ جو پہلے بیٹھا ہوا تھا اس کا زیادہ حق ہے کہ جب وہ لوٹ کے آئے وہ اسی کرسی پر بیٹھے۔ اور امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں کہ جو آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ صرف یہ جو چہرے کی مسکراہٹ ہے نا جی یہ مسکراہٹ صرف لے آئیں اللہ تو جو ہمارے ایک دوست بھی ہیں یہ چیریٹی ہے یہ صدقہ ہے. انہوں نے ایک ہمارے ضیاء الحق راضی صاحب ہیں حضور سیدی شیخ الاسلام کے ساتھ ہوتے ہیں کینیڈا میں, انہوں نے ایک بک اس پر لکھی ہے 40 رولز آف چیریٹی. اچھا چیریٹی کے 40 اصول. وہ صرف یہی نہیں کہ آپ ہاتھوں سے پیسہ خرچ کریں مال خرچ کریں تو چیریٹی ہوگی, آپ چیریٹی ان اچھے الفاظ کے ساتھ اچھا کلمہ بول کر اور چہرے پر مسکراہٹ لا کر بھی کر سکتے ہیں. آج ہمارے چہرے کے اوپر 12 بجے ہوتے ہیں, کسی بھی شخص کے سامنے ہم مسکرا کر بات نہیں کرتے. بالکل بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, اور یقیناً یہ معاشرتی آداب جب سیکھیں گے یقیناً تب جا کے معاشرہ جو ہے وہ حسن معاشرت کے قائل ہوگا. اور یقیناً ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی, ڈاکٹر صاحب بات اب یہاں تک بھی پہنچ چکی ہے کہ ہم نماز جمعہ کے لیے جب جاتے ہیں, جمعہ ہو رہا ہوتا ہے خطبہ جمعہ, تو ہم جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں ان کے کندھے پہ ہاتھ کہتے ہیں ذرا سائڈ پہ ہونا ہے, ہم نے اپنے نوافل ادا کرنا ہے. جو صبح سے آگے بیٹھا ہوا ہے اس کی جگہ بھی خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. علامہ رشید ترابی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے گا, دین اسلام نے اسی صورت کے اندر انہی آیات کے اندر بات کی ہے لا یغتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت سے منع کیا ہے. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ہماری کوئی مجلس, چاہے وہ خوشی کی مجلس ہو, چاہے ہم کسی غمی کے موقع پہ اکٹھے ہیں, تو ہم غیبت کرنے سے باز نہیں آتے. بظاہر اس کے منہ پہ تو ہم بڑا اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے ہی وہ اٹھ کے جاتا ہے ہم اس کے بارے میں برے الفاظ سے اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کس قدر ممانعت کی ہے یہ دین اسلام میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جس طرح آپ بار بار سورۃ الحجرات کے بارے میں اشارہ فرما رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اسی صورت کی 11ویں 12ویں آیت ہے جس میں پوری انسانیت کو بتایا گیا ہے کہ تم نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے. سب سے پہلے آپ نے تو غیبت کی بات کی, اس میں غیبت کی بات ہے, تجسس کی بات ہے, اور اس کے بعد برے القاب سے بلانے کی بات ہے. یہ ساری چیزیں اسی آیت میں ہیں جو ہمیں معاشرے کے لیے ایک اصول فراہم کرتی ہے کہ اگر تم ایک لفظ جو ہے وہ اللہ کے بندے ہو, رسول کے امتی ہو, نبی کا کلمہ گو ہو, تو تمہارے لیے ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے. غیبت اتنی بری چیز ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا, یہ غیبت کے بعد پر آئے تو کیا تم چاہتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ یا رسول اللہ, یہ تو فرمایا غیبت اس سے بھی بری ہے. برے القاب, الٹے نام. اب جس طرح کہ میرے مخدوم نے اشارہ کیا کہ سوشل میڈیا, جو بھی میڈیا ہے, ابھی یہ انتخابات آنے والے ہیں اور اس میں جن کو ہم نے ووٹ دینے ہیں وہ ایک دوسرے کو کس القاب سے یاد کرتے ہیں, کس طرح غیبتیں کرتے ہیں, کس طرح تجسس کرتے ہیں, کس طرح یہ کرتے ہیں کہ جو قرآن کی یہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے سراسر اعلانیہ, گھر میں نہیں بلکہ جلسوں میں, ہزاروں لاکھوں کے جلسوں میں وہ اس کے خلاف عمل کریں گے, اور ہم ایسے پکے مسلمان ہیں کہ ایسے لوگوں کو ووٹ بھی دیں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا, تو ہم جو ولی بناتے ہیں کسی ایم پی اے کی صورت میں, ایم این اے کی صورت میں, وزیر اعظم کی صورت میں, اس بات پر میں نے میرا خیال ہے 10 بار مخدوم صاحب سے سوال کیا, اعتراض کیا علماء کی کانفرنسوں میں کہ قبلہ صاحب, شاہ صاحب یہ بتائیں ولایت کا حق جو ہلاک ہے یہ علماء کو ہے. تو فرمایا میرے بزرگ رشید بھائی آپ کا سوال بڑا اچھا ہے, ولایت کا حق, حاکمیت کا حق اللہ نے عالموں کو دیا, جو ہلاک کو نہیں دیا. جتنی بھی قرآن کی خلاف ورزی, میں نے بڑی بڑی کانفرنسوں میں جہاں پورے پنجاب کے علماء تھے, مخدوم گواہ ہے, میں نے کہا آپ ان علماء کے خلاف اتنے قدغن, اتنی پابندیاں, اتنی سزائیں بناتے, اس کو اس میں ڈال دو, یہ کر دو, وہ کر دو. علماء تو وہ ہیں جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نماز پڑھانے والے ہیں, لاکھوں دنیا جو ان کے قدموں کے پیچھے نمازیں پڑھتی ہے. آپ جو معاشرے کے مصلح ہیں, صلاح کرنے والے, ان کے لیے بناتے ہو, جبکہ ایسے قانون تو جن کو ہم نے ووٹ دینے ہیں بھی وہ مسلمان, ان کے لیے بنانے چاہیے, ان کے لیے حد ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی بیٹی کو, ایک دوسرے کی ناموس کو اس الفاظ سے بلاتے ہیں کہ جس کا ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا, اسلام کا بانی اجازت نہیں دیتا. ہمارا رسول وہ ہے جو کافر کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی کہتا ہے. ہم کس معاشرے میں جا رہے ہیں, کہاں چلے گئے ہیں؟ اس کی وجہ وہی ہے جس طرح کہ سورہ جمعہ کی وہ وَيُزَكِّيهِمْ, یہ اعتراض بھی ہے, اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارا تزکیہ نفس نہیں ہے. ہمیں نہ کسی سے انصاف کرنا آتا ہے, ہمسائے کے ساتھ کیا کرنا ہے, دوستوں کے ساتھ کیا, محلے کے ساتھ کیا کرنا ہے, اپنے گاؤں والوں کے ساتھ, اپنے شہر کے ساتھ.
ان چیزوں سے ہمارے جو دل ہیں نا یہ کسات قلوبکم ہو چکے ہیں. تزکیہ نفس نہیں ہے. تزکیہ نفس ہوگا تو پھر ہمیں یہی معاشرہ ہم ہی اس کو جنت بنائیں گے اور ہماری بدعمالی ناانصافی ناجائز حقوق کی وجہ یہی معاشرہ. بالکل ہم سب بہت خوبصورت بات. یقیناً جب تزکیہ نفس ہو جاتا ہے انسان جیسے باہر سے پاکیزہ دکھانے کی اپنا کوشش کرتا ہے ویسے ہی اپنا باطن کر لیتا ہے پاکیزہ بناتا ہے اپنے باطن کو تو یقیناً یہ جو بیماریاں ہیں جسے ہم کہیں گے یہ کہ روحانی بیماریاں غیبت کرنا چغلی کرنا اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا انسان اسے بچ جاتا ہے. شاہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل سوشل میڈیا کی بار بار بات ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بن چکا ہے میمز بنانے کا. کسی کا مذاق بنانا کسی کا کلپ نکال لینا کسی کو ایک بات غلط اگر منہ سے اچانک نکل جائے اس کو پکڑ لینا اس پہ مذاق بنانا اس کو پھر سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا اور پھر اس کو مزید آگے بڑھانا کسی کی شخصیت کا مذاق بنا لینا. قرآن کریم نے اسی سورہ حجرات کے اندر منع کیا لا یسخر قوم من قوم عسى اسی پوری آیت اگر بات کی جائے اس کے اندر منع کیا گیا. تو کیوں ہم اسے رکتے نہیں اور اس کی دین اسلام میں کیوں ممانعت کی گئی؟ بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو حرکات ہیں اور یہ برے افعال ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ان تعلیمات سے انحراف کا رزلٹ ہے. بے شک جو اللہ نے ہمیں ہدایات تعلیمات اور اصول زندگی سورہ الحجرات میں عطا کیے ہیں. جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر ہم دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے نہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے نہ کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق اڑائے کہ جناب ان کی کوئی غلطی پکڑ لی اور اس کو ایسے اچھار رہے ہیں. یہ نبی پاک کا طرز عمل نہیں تھا. آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ ایک بندہ دیہات کا رہنے والا وہ بیچارہ مسجد میں آیا نبی پاک کلاس میں بیٹھ گیا اس کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی وہ اٹھا دیہات کے انداز کے مطابق وہ مسجد نبی کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا. فنہا صحابہ نے اس کو منع کرنا چاہا فزجرہ الناس لوگوں نے اس کو منع کرنا ڈانٹنا چاہا فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کرنے والوں کو منع کر دیا. تم کون ہوتے ہو اس کو اس طرح روکنے والے اور ڈانٹنے والے؟ تو آپ اندازہ لگاؤ پھر نبی پاک نے اس کا مذاق بنایا. ہرگز ایسا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انداز کتنا نرم تھا کتنا محبت والا تھا. میں تو حیران ہوں ایک واقعہ پڑھ کر. ایک صحابی تھے نوجوان تو وہ بالکل آغاز تھا ان کا اور ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ خواتین کا جو اجتماع تھا ادھر نظر آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ التمس بعیرا لی شاردن میرا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا میں اس کو تلاش کر رہا ہوں. خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے خیر اس کو وہاں سے ہٹایا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت استقامت عطا کی دین کے اوپر. وہ بہت پرہیزگار پہاڑ بن گیا وہ تقوی کا. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسکرا کر فرمایا سبحان اللہ یہ کیا میرے محبوب کا انداز تھا. کسی کی غلطی کی اصلاح کا کیا انداز تھا کیا نرمی تھی کیا اخلاق عالیہ تھا. آپ فرماتے ہیں اس کو مخاطب کر کے کہ ما فعل بعیرک الشارد وہی وہ تیرا جو بھاگا ہوا گم شدہ تھا اونٹ اس نے کیا کیا؟ تو اس نے مسکرا کے کہا قید الاسلام. اللہ اسلام نے اس کا گھٹنا باندھ دیا. اسلام نے دین اسلام کی تعلیمان اس کا گھٹنا باندھ دیا. یہ انداز اختیار کیجئے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. یہ جو انداز ہے فلاں نے فلاں کی چھترول کر دی. یہ الفاظ وقولوا للناس حسنا. اللہ فرما رہے اللہ تعالیٰ وقولوا للناس حسنا. دوسرے انسانوں کے لیے وہ الفاظ استعمال کیجئے جن کے اندر حسن ہوتا ہے بالکل جن کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک ہے. یہ اللہ کی تعلیم ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. نرمی مٹھاس اخلاق اور متانت سنجیدگی جس چیز میں ہوگی وہ حسن والی ہوگی بالکل صحیح جس سے یہ نکل جائے اور یہ برے الفاظ آ جائیں. ہاں یہ جو آپ الفاظ آپ نے پسند کر لیے یہ ہمارے الفاظ نہیں میرے عزیزوں. بالکل یہ میرے عزیزوں میرے برخوداروں یہ اللہ کی قسم یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. یہ الفاظ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے حاصل کر لیے. میرے محبوب کے الفاظ تو مٹھاس والے. بے شک. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرے محبوب کی زبان میٹھی آپ کا دل محبت کرنے والا دوسروں کی خیر چاہنے والا. اللہ اکبر. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرمایا نگہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز
یہی رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اور ہمارے اس طرز عمل سے کیا ہو رہا ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے کہ میرے کارواں میں نہیں خوبے دل نوازی. آج ہماری زبانوں کے اندر، ہماری قلم کی زبان کے اندر بھی مٹھاس نہیں رہی. جی بالکل، برے الفاظ زبانوں پہ بھی آ گئے، قلم کے اندر بھی آ گئے. تو اللہ سے ڈریے. بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب. یہ بڑی آپ نے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی جو ایک عملی تصویر اس کو آپ نے سامنے پیش کیا ہے اور اس کا حل بھی پیش کیا ہے. یقیناً دین اسلام تو چاہتا ہے کہ ہر کسی کی جو عزت نفس ہے اس کا خیال رکھا جائے، اور جو اس کو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں دین اسلام نے اسے سختی سے منع بھی کیا اور ان چیزوں کی وعید بھی کی ہے. اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، دین اسلام نے منع کیا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن. یہ جو ہم بدگمانی کرتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، ضرور ایسا ہوگا، اس کے پیچھے ضرور یہ محرکات ہوں گے، خود اسے ایزیوم کرنا، خود اسے اپنے ذہن میں پرسیپشن بنا لینا، اور اس پہ پھر ہم اس پہ جو فیصلے صادر کرتے ہیں وہ بھی اگلی ایک نئی چیز شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بدگمانی جو ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے، اور اس سارے معاملات کے اگر جڑ کہا جائے تو یہی چیز ہے. تو دین اسلام نے اسے منع کیا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ بنیادی جو تمام برائیوں کی اگر جڑ ہے نا کہا جائے تو وہ یہ بدگمانی ہے. اور آج کا بالخصوص ہمارا جو دور جا رہا ہے اس میں تو ہر بندہ دوسرے کے بارے میں بدظن ہے. اسی لیے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کی افراتفری، انتشار، افتراق اور لوگوں کی ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا، احترام نہ کرنا. اور جس طرح بات ہو رہی تھی کہ پھر ہم جب اپنے اس ظن کو، یعنی بیسیکلی جب آپ کسی چیز کے اوپر یقین نہیں رکھتے، پورا آپ کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ بات کسی نے کہی یا نہیں کہی، اور پھر صرف جو درمیان میں آپ کے واسطے اور لوگ آتے ہیں وہ آپ تک جس انداز میں اس بات کو پہنچا لیتے ہیں، آپ اس پر عمل کرتے ہوئے مرچ مسالہ لگا کے جو پیش کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیں. تو ایسا کرنے سے دین اسلام کے اندر منع کیا گیا. یہی اس لیے اس آیت کو بڑی جو ترجیح بھی ملتی ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ جس میں ان تمام بنیادی اصولوں کا ہمیں سکھایا گیا کہ جب آپ کو کوئی خبر دے گا، ظاہری بات ہے بدظن تو ہم نے کسی کے بارے میں کسی نہ کسی ریلیونٹ چیز سے ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہماری آج کمی کیا ہے؟ کمی اس بات کی ہے کہ ہم کسی بندے کے سامنے بیٹھتے نہیں. ہم جب بالخصوص ہمارا جو علماء کا طبقہ ہے اس میں بھی سب لوگ ایک دوسرے کے سامنے نہیں بیٹھیں گے. صرف کسی کے بارے میں پڑھایا جائے گا کہ بھئی فلاں عالم دین یا فلاں شخص ہے تو اس کا بنیادی عقیدہ خراب ہے، بس آپ نے اس کی بات کو سننا ہی نہیں. تو اب وہ بندہ اگرچہ صحیح بات ہی کیوں نہ کر رہا ہو، وہ قرآن اور حدیث سے ہی کیوں نہ بات کر رہا ہو، بس کیونکہ ہمیں یہ سکھا دیا گیا ہے کہ آپ نے اس شخص کی بات کو نہیں سننا، تو ہم لوگوں کی بتائی ہوئی اس وجہ سے اس شخص کے بارے میں بدظن ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے علمی شاہکار سے ہم مستفید نہیں ہو سکتے. یہ آج کثرت سے ہمارے درمیان موجود ہے. اور یہی وجہ جو نفرت پلنے کی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کو اپنی اپنی دکانداریاں قائم کر لی ہیں، اور پھر ان سے ہم نے باؤنڈریز لگانے کے بعد باہر نکلنا بند کر دیا. بالکل ایسا. بس جو شخص اس کے اندر آئے گا ہمیں وہ قبول ہے، اور جو اس کے اندر نہیں آئے گا وہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں ان پہ جو پورا اترے وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، جو پورا نہیں اترے گا وہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہی کفر تکفیری فتووں کے پیچھے بھی بیسیکلی یہی لاجکس ہوتی ہیں. تو یہ جو بدظنی ہے یہ انسان کو بد عقیدگی اور بعض اوقات گمراہی کے اعلیٰ درجے تک بھی لے جاتی ہے، اور جس کا نتیجہ بنیادی طور پر امت کے افتراق کا نکلتا ہے. اس لیے قرآن عظیم نے بدظن ہونے سے اور گمان صرف لوگوں کے بارے میں قائم کر لینے سے اس آیت کے اندر منع فرمایا ہے. جی بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، شاہ صاحب آپ کا، اور علامہ رشید ترابی صاحب آپ کا. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اتنے خوبصورت یہ ایک ایک پہلو پہ اگر بات کی جائے، ایک ایک موضوع پہ بات کی جائے، ایک ایک آیت پہ بات کی جائے تو کئی پروگرامز بنتے ہیں. لیکن میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مہمانوں کا جنہوں نے اس مختصر سے وقت کے اندر بہت ساری چیزوں کو ایلیبوریٹ کر دیا، واضح کر دیا ہمارے سامنے، اور دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں حل بتا دیا کہ یہ چیزیں دین اسلام نے حرام کر دی ہیں اور جنہیں ہم اپنی لائف روٹین کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہیں، عادتاً کر رہے ہیں، اور یہ عادت نہیں ہے. یقیناً یہ بڑے گناہ ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے. ہم نے دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، ہمیں غیبت نہیں کرنی، ہمیں کسی کو برے القابات سے نہیں بلانا، ہمیں میمز نہیں بنانی. ہمیں یہ سوشل میڈیا پہ نئی ہم نے لینگویج بنا لی ہے، ان کو ہم نے نئے نام دے لیے. گناہ وہی ہیں لیکن نام نئے رکھ کر ہم انہیں عادتاً کر رہے ہیں اور لائف روٹین کا ہم نے حصہ بنا لیا، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے. اور پرائیویسی کی جو بات کی گئی، یقیناً آج ہر کوئی بندہ اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ دوسرا بندہ میری پرائیویسی میں دخل
دخل دے رہا ہے، اور دین اسلام نے سختی سے منع کیا، اور ہمیں عادت ہوتی ہے کہ ہم تو کسی کے موبائل فون کے اندر جا کے اس کے میسیجز چیک کرنا، اس کی گیلری چیک کرنا، اور کوشش کی جاتی ہے ان کے اکاؤنٹس ہیک کر کے دیکھا جائے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ دین اسلام نے ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے، اور ہمیں کس قدر جو ہے دین اسلام نے معاشرے کو سنہری بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے بہترین اور سنہری اصول عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ حجرات پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔